نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سفر ہدایت ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ایک توہم کے بارے میں ہے، اور یہ توہم ہے ماہ سفر المظفر کے حوالے سے۔ ماہ سفر جب آتا ہے تو معاشرے میں ایک عجیب سی سراسیمگی پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے کو میسیجز کیے جاتے ہیں کہ مصیبتیں آفتیں نازل ہونے کا مہینہ شروع ہو چکا، لہٰذا اس ماہ میں کوئی کام نہ کیا جائے، کاروبار شروع نہ کیا جائے، کوئی سفر نہ کیا جائے، لوگ شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مکان بن چکا لیکن اس میں شفٹ ہونے سے احتیاط کرتے ہیں کہ ماہ سفر ہے، گزر جائے تو پھر ہم کسی نئے مکان میں منتقل ہوں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ماہ سفر ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا مختصر سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ خیر سے خالی ہونے کا تصور اس ماہ میں کیسے پیدا ہوا۔ دور جاہلی میں عرب 3 ماہ کا، جو متواتر 3 ماہ ہیں، ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ ان 4 مہینوں میں قتل و غارت گری، لوٹ مار، قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے۔ اب 3 ماہ مسلسل جب لوٹ مار بند رہے تو جن لوگوں کا وسیلہ رزق اور ذریعہ معاش یہی لوٹ مار اور غارت گری تھی، تو وہ پریشان ہوتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کب ماہ محرم ختم ہو اور ہم جائیں قافلوں کو لوٹیں تاکہ کچھ اسباب معاش ہمارے ہاتھ آئے۔ ادھر محرم ختم ہوتا تھا اور ادھر وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ وہ اپنے گھروں سے نکلے، گھر خالی ہوئے، یہ دوسروں کو لوٹ رہے ہیں اور کچھ ان کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ سفر خیر سے خالی ہے، سفر صفر ہے اور خالی ہے، خیر سے خالی ہے۔ یہ ایک تصور تھا جو جاہلی معاشرے میں پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو نحوست کا ایک تصور ہے کہ فلاں جانور منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، تو یہ زمان و مکان، حیوان یا کسی حرکت کے منحوس ہونے کا تصور کوئی نیا تصور نہیں۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے ایک قوم ہے، قوم سمود، ان کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا۔ سورہ نمل میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی جانب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور جب انہوں نے انہیں سمجھایا، سیدھی راہ کی طرف بلایا، تو وہ جھگڑنے لگے اور مقابلے میں اتر آئے۔ کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو، اللہ سے خیر مانگو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ صاحبو، حضرت صالح علیہ السلام کی یہ نصیحت صرف اپنی قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما کر یہ نصیحت ہمیں بھی فرمائی ہے کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون،
تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ اللہ تم پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ آج ہم جن گھمبیر حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ان میں ہماری ضرورت صرف یہی ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں۔ جن جن گناہوں میں جو لوگ جن جن گناہوں میں مبتلا ہیں، سب اپنے اپنے گناہوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کی رحمتیں آج بھی ہم پر نازل ہوں گی اور ہم اس دلدر سے یقیناً نکل آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بات جب اپنی قوم کو سمجھائی تو اس کے جواب میں قوم نے یہ کہا، اطیرنا بک وبمن معک، کہ صالح ہم تمہیں اور تمہارے اصحاب کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ یہ کتنا سخت جملہ ہے۔ پیغمبر وقت، ہر زمانے کا پیغمبر معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوا کرتا ہے، سب سے بلند اخلاق کا حامل، حسن سیرت سے آراستہ۔ جب اس شخص کو یہ کہا جائے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہ ان کے دل پر کیسی چوٹ لگی ہوگی۔ لیکن قوم سمود نے یہ بات حضرت صالح اور مؤمنین اصحاب سے کہی، تو قوم سمود میں یہ نحوست کا عقیدہ کہ کچھ اشخاص وہ منحوس ہیں۔ صرف یہی نہیں، سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی چیز بیان فرمائی کہ جب چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے، اللہ ان کی گرفت فرماتا تھا اور انہیں جھنجھوڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ سب آپ کے آنے کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین ہم تلاوت کرتے ہیں اور روزانہ اس کی تلاوت بہت سی آفتوں بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ نے 3 رسولوں کا ذکر فرمایا کہ جنہیں ایک بستی میں بھیجا گیا تھا اور انہیں دعوت اسلام دی گئی تھی، لیکن اس موقع پر بھی ان لوگوں نے ان تینوں رسولوں کو یہی بات کہی کہ آپ کے آنے سے ہمارے معاشرے میں فساد اور فتنہ برپا ہو گیا، آپ بڑے ہی منحوس قدم ہیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نحوست کا یہ تصور کوئی نیا نہیں۔ قوم سمود، قوم موسیٰ، آل فرعون اور اس کے بعد کی اقوام میں یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ ماہ سفر، اس کے حوالے سے یہ جو باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ نحوست اور ان توہمات کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ آئیے ایک نظر اس حوالے سے کہ اس بارے میں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم قرآن اور حدیث کی جانب چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا پڑاؤ، ہمارے ساتھ رہیے گا، سفر جاری۔ سفر ہدایت میں آپ کی رفاقت کا شکریہ، اور دوبارہ ہمارا سفر یہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نحوست کے تصور کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ الحدید کی تلاوت کیجئے، اسے پڑھیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کچھ مصیبت، جو بھی مصیبت خود ہماری جانوں میں یا بیرون میں، ملک میں
نازل ہوتی ہے، جو بھی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں، سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا، سب کچھ اللہ نے تقدیر میں طے کیا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کب سے یہ دنیا بنی، کب تک رہے گی، اور دنیا بھر میں ہر زمانے میں انسان کیا کچھ کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ ان سب چیزوں کا احاطہ کرنا اور انہیں کسی جگہ پر محفوظ کر لینا یہ کتنا دشوار ہوگا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان سب چیزوں کو طے کر لینا، ان سب چیزوں کا جاننا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ ہمارے اس ناقص علم کے لحاظ سے تو یقیناً بہت بھاری کام ہے، لیکن اللہ عظیم، اللہ علیم کے سامنے یہ کوئی دشوار نہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم انسان اس ناقص علم و عقل کے ساتھ ایسی چیزیں ایجاد کر چکے، USB ہے اور چپ ہے، کہ جس میں ہم کتنا ڈیٹا وہ اس میں فیڈ کر لیتے ہیں، اور جب اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آواز، حتیٰ کہ ہمارے سانس، وہ بھی اس میں ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ جس نے انسان کو یہ عقل اور علم عطا فرمایا، خود اس نے لوح محفوظ میں اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے حکمت بیان فرمائی کہ یہ سب کچھ ہم نے پہلے سے کیوں لکھ دیا، کیوں طے شدہ ہے، کہ انسان کی نفسیات کا اللہ نے خیال رکھا۔ ارشاد ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ سب کچھ ہم نے پہلے سے اس لیے طے کر دیا تاکہ جو چیز، جو نعمت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، جس نعمت سے تم محروم ہو جاؤ، اس پہ تم افسوس نہ کھاؤ، اس سے تم مایوس نہ ہو جاؤ، بلکہ اس پہ صبر کرو۔ یہ سوچو کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، واقع ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کے مقابل میں انسان کی نفسیات میں یہ ہے کہ جب اسے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، دولت ملتی ہے، شہرت حاصل ہوتی ہے، تو اس پہ انسان اترانے لگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جب تمہیں کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی شہرت، عزت، حکومت مل جائے تو اس پر تم اترانا نہ شروع کر دو، بلکہ یہ سوچو کہ یہ اللہ نے مجھے دینا طے کر رکھا تھا، اس لیے یہ چیز مجھے مل گئی، لہٰذا اس پہ شکر کرو۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، جب بھی کوئی آفت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، انسان کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں گر جاتا ہے، تو یہ سوچے کہ یہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا، ہو رہا ہے، اور اس موقع پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے ان مصیبتوں میں انسان اللہ کی مدد حاصل کرے، یقیناً اللہ اس مصیبت سے نکلنے کی راہ انسان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ جو ایک تصور ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور یہ وقت بڑا منحوس تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں یا تو انسان کی اپنی بے تدبیری شامل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے برے نتیجے جب سامنے آتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ اوہو، اصل میں یہ دکان اور یہ جگہ بڑی بھاری تھی، اس لیے میرا کاروبار نہیں چل سکا، چونکہ میں فلاں وقت یہاں سے نکلا تھا تو اس لیے میرا سفر ناکام ہوا۔ شادی کی ناکامی کسی نہ کسی حوالے سے وہ کسی دوسرے کی طرف وہ منسوب کی جاتی، اور یہ بھی تو انسان کی ایک جلد بازی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکنے کی بجائے دوسروں پر الزام دیتا ہے کہ یہ آسان نظر آتا ہے۔ اپنی اصلاح مشکل ہوتی ہے، دوسروں پہ الزام دھرنا اور دوسروں پر اپنی پریشانی کا بوجھ ڈال دینا یہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے تو آپ اچھی تدبیر اختیار کریں،
جو کچھ اللہ نے آپ کو عقل اور شعور عطا فرمایا اس کو بروئے کار لا کر کوئی قدم اٹھائیں، کوئی فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد پوری کوشش کریں اور بعد میں معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو کچھ ظاہر ہو یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی سا کام شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان استخارہ کر لے۔ استخارے کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان اللہ سے خیر طلب کرے کہ اے اللہ میں علم نہیں رکھتا، تو سب کچھ جانتا ہے، اگر یہ معاملہ، یہ کاروبار، یہ شادی، یہ مکان میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے مقدر فرما دے، آسان فرما دے، نہیں ہے تو اس معاملے کو، اس کام کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے۔ جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو یقیناً اللہ بھی اس سے خیر کا معاملہ فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی ناگوار حالت دیکھے، کوئی ناگوار صورت انسان کے سامنے پیش آئے تو یوں کہے کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ بھلائیاں تو ہی عطا فرماتا ہے اور برائیوں کو تو ہی دفع کرتا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میرے لیے بھلائیوں کا فیصلہ فرما۔ یقیناً جب انسان اپنا آپ اللہ کے سپرد کرے گا تو اللہ بھی اس کے لیے خیر کی راہیں کھول دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ جو مختلف جاہلی تصورات و توہمات ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کر رہے ہیں کہ لا عدوہ، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی سے ملا، کوئی بیمار تھا تو اس سے ملنے کی وجہ سے اس کو بیماری لگ گئی، ایسا نہیں، بلکہ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اس وقت کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، خواہ وہ اس کو کسی بیمار کو ملے یا نہ ملے، جو بیماری مقدر میں لکھی ہے، قسمت میں لکھی ہے، وہ آ کے رہتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا طیرۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ جگہ، یہ مکان، یہ وقت، یہ شخص کوئی منحوس ہے اور اس کی وجہ سے یہ کام ہوا، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ بدشگونی شرک ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے کہ جب دل میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ ہوا، کوئی وہم، کسی وہم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ ایسے موقع پر انسان اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ توکل کرے، وہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ ولا ہامتا، الو کے بارے میں نحوست کا تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ الو کی وجہ سے ہم اچھے بھلے انسان خود الو بن جاتے ہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ یہاں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور مغرب میں اسی الو کو مفکر اور دانشور خیال کیا جاتا ہے۔ ایک ہی الو ہے لیکن تصورات مختلف ہیں، اور جیسا انسان اس کے بارے میں توہم کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا سفرا، سفر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خیر سے خالی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے، سفر المظفر، یہ فتح و ظفر کا مہینہ ہے۔ تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی ماہ سفر میں ہوا تھا، اور ان سے بابرکت نکاح اور کس کا ہے؟ لہذا سفر کے بارے میں بے برکتی اور نحوست کا عقیدہ، یہ توہم سراسر اسلام کے خلاف ہے۔
ان سے جان چھڑائیے اور اچھی خوشگوار زندگی بسر کیجیے۔ سفر ہدایت میں آپ کی رفاقت کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔